بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آج میں جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ نہایت ہی اہم ہے، اور میری گزارش ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور آگے لوگوں میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو توحید کا فہم اور توحید کی تحقیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز مانتے ہیں، اس کے بارے میں یہ اعتراف کرتے ہیں، اسے ان صفات سے متصف سمجھتے ہیں، تو جان لو کہ ان لوگوں نے ان ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود مانا، اپنا الہ سمجھا۔ چاہے اس بات کا یہ اقرار و اعتراف اپنی زبانوں سے نہ کریں، لیکن ان کی عقیدے و منہج نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ یہ لوگ ان ہستیوں کو صفت الوہیت سے متصف کرتے ہیں، کیونکہ یہ ساری صفات وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے شان شایان ہیں، اللہ رب العالمین کے لائق ہیں، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات اقدس ہے جل وعلا، جو اس کائنات کا مشکل کشا ہے، جو سب کی مشکلیں حل کرتا ہے، اس کائنات کا حاجت روا ہے، جو تمام لوگوں کی حاجتیں انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ ہی غوث اعظم ہے، جو سب سے بڑا سننے والا ہے۔ اللہ ہی داتا ہے، جو ساری خلق کو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ ہی غریب نواز ہے، جو پوری مخلوق کو ہر شے سے نوازنے والا ہے۔ جان لیں یہ صفات خاصہ ہے میرے رب کا جل فی اولا کا۔ یاد رکھیں کہ پہلے زمانے کے جو مشرک تھے، ان مشرکوں نے بھی اپنے آلہہ کو، اپنے معبودوں کو ان صفات سے متصف کیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان کے اس شرک کی تردید کی۔ آپ کے سامنے سورہ یاسین میں صاحب یاسین کا قصہ حبیب نجار کا، جس نے کھل کر اپنی قوم سے کہا اور ان کے شرک کی تردید کی، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے، مقرر کر لیا ہے؟ یہاں استفہام انکاری ہے، کیونکہ اس میں زجر اور ڈانٹ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم نے ایسوں کو اپنا معبود مقرر کیا ہے، اپنا الہ مقرر کیا ہے۔ اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا، تو یہ اس نقصان کو نہ روک سکتے ہیں اور نہ مجھے بچا سکیں گے، اور نہ ان کی شفاعت کسی کام آئے گی۔ یاد رکھیں، جو شخص کسی کے بارے میں نفع یا نقصان کا عقیدہ رکھے، کیونکہ قرآن اس طرف اشارہ کر رہا ہے، اس نے اسے اپنا الہ، اپنا معبود مانا۔ اور یہی کچھ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ جو علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے یہ لوگ علی کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ جو جیلانی کو غوث اعظم سب سے بڑا سننے والا کہتے ہیں، یہ بابا جیلانی کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ جو حجویری کو داتا کہتے ہیں، یہ بابا حجویری کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ جو معین الدین چشتی کو دستگیر غریب نواز کہتے ہیں، یہ انہیں اپنا الہ مانتے ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگ جو تھے، مشرک تھے، ان کا الہ لات تھا، منات تھا، عزا تھا، حبل تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو، ان صالحین کو اپنا الہ مانا اللہ کو چھوڑ کر۔ آج کے دور کے جو مشرک ہیں، یہ لوگ علی کو، حجویری کو، جیلانی کو، اسی طرح معین الدین چشتی کو اپنا الہ مانتے ہیں، اور ان سے یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے ان سے استغاثہ کرتے ہیں، استعانت کرتے ہیں۔ یہ وہی شرک ہے، یہ وہی شرک ہے، رب کعبہ کی قسم یہ وہی شرک ہے جس میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ امت تبدیل ہوئی، لوگ تبدیل ہوئے، لوگوں نے نام بھی تبدیل کر لیے۔ اگر وہی ہوتا تو کہتے یہ پرانے زمانے کے مشرکوں کے عقائد ہیں، اس لیے انہوں نے نئے نام رکھ لیے۔ تو میرے بھائیو، حذر حذر، لوگوں کو اس شرک سے خبردار کریں۔ میں نے بات پہنچا دی ہے، اللہ اس پر گواہ ہے، اور ملائکہ نے لکھ لیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں جہاں تک میری پکار پہنچی، آواز پہنچے، آپ لوگ ان باتوں کو آگے شیئر کریں گے اور لوگوں کی اصلاح کی بھرپور کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔